الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمتي وسعت كل شيء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل آرا رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ابی القاسم محمد ابن عبداللہ کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری کسے دے ایتھے پیر نہ لگے سب ٹر گئے رواری ناریا کوئی محبوب تھے دن رئی سے دی سرداری آزم ایتھے دل نہ لاوی نہیں تے روے گا جان دیواری تنائے مال خزانے تیرے
نہ حسن جوانی تیری پرائی شیدا مان کے کرنا جڑی نہ تیری نہ میری آزم سب کچھ چھٹ چھڑا کے اسا جا وڑنا وچ تیری اللہ رب العزت حمد و ثنا اور درود بے حد و بے حساب شب اسرا کے دولہ باعث عبد السما والی ارض و عجم والی مدینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کسی پناہ دے اندر نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد میرے واجب القدر واجب التعظیم قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید کی مشہور و معروف سورہ مبارکہ سورۃ الاعراف دی ایک آیت بینہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل ہویا جس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا رحمتی واسعت کل شیء، فرمایا کہ ہر چیز نالو میری رحمت وسیع اور عریض ہے، یعنی کہ اس زمین دی وسعت تھوڑی میرے رب دی رحمت دی وسعت زیادہ۔ زمین دے اتے جڑے پہاڑ نے انہاں دی لمبائی اور چوڑائی تھوڑی میرے رب دی وسعت رحمت دی زیادہ، یعنی کہ ہر چیز نالو زیادہ اگر کوئی چیز بڑی ہے دنیا دی تے او میرے اور تیرے رحمت دی میرے اور تیرے رب دی رحمت دی وسعت ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز رحمت الہی نے گھیری ہوئی ہے، احاطے دے اندر ہے، اتنی وسیع رحمت، لیکن اس کے باوجود لوگ گناہ کر کے رب دی طرف نہ آن۔ علماء اکرام فرماندے نے کہ گناہ ہو جانا یہ کوئی جرم نہیں، لیکن جرم اے وے کہ گناہ کر کے اللہ دی بارگاہ نہ آنا، کیونکہ حضرت عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے حدیث پاک نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، فرمایا کہ جدوں انسان اپنے گناہ دا، اپنے جرم دا، اپنی غلطی دا، اپنی کوتاہی دی اعتراف کر لینا ہے تو پھر وہ تائب ہون واسطے آ جاتا ہے، تو جدوں تائب ہون واسطے اللہ دی بارگاہ آ جاتا ہے، رب کائنات او دی توبہ نو رد نہیں فرماتا بلکہ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان اور خود آقا نامدار مدنی بے مثال شب اسرا دے دولہ باعث تخلیق کائنات، باعث وجود کائنات، رب کائنات بارگاہ کثرت نال استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، اور حکم ارشاد فرمایا کہ لوگوں اسی بھی اللہ دی بارگاہ چ توبہ کرنے ہیں، تسی بھی اپنے مالک حقیقی دی بارگاہ چ توبہ کریا کرو۔
حالانکہ انبیاء علیہ السلام فطرت دور معصوم میں استغفر اللہ گناہ کرنا تے دور گناہ انہاں دے قریب بھی نہیں جا سکتا. اور صوفیہ حضرات فرماندے نے کہ عام لوگ گناہ کر کے اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام عبادت کر کے بھی اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرتے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام دے حالات واقعات رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید کے اندر ذکر فرمائے. اور انبیاء علیہ السلام دی زندگی بالخصوص سرکار آقا علیہ السلام دی زندگی ساڈے واسطے مشعل راہ ہے. جیڑا بندہ انبیاء علیہ السلام دے دسے ہوئے طریقے تے عمل کرے گا یا سرکار آقا علیہ السلام دی ہر سنت تے عمل کرنے دی کوشش کرے گا، رب کائنات نسبت نبی علیہ السلام دی وجہ تو اس بندہ مومن دی دنیا نو بھی بہتر فرما چھڈے گا اور کل قبر اندر حشر اندر بھی انہوں کامیابی و کامرانی عطا فرما چھڈے گا. کیوں کہ اس بندے نے زندگی وچ اپنا آئیڈیل کسی دنیا دار نو نہیں بنایا، کسی جاگیردار نو نہیں بنایا، کسی سیاسی رہنما نو نہیں بنایا، بلکہ انہیں اپنا آئیڈیل یا اپنا لیڈر بنایا کہ اللہ کے رسول اور انبیاء علیہ السلام نو بنایا. تو انبیاء علیہ السلام کے نال جس چیز کی نسبت ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تے رب کائنات نے عذاب مسلط فرمایا تے انہاں وچوں ایک اسرائیلی جڑا عذاب تو محفوظ رہا، عذاب مسلط نہیں ہویا، غرق نہیں ہویا، بلکہ بچ گیا. جدو سارے بنی اسرائیلی تباہ ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دشمن دنیا تو چلے گئے، لیکن وہ بچ گیا. تو رب کائنات کے بارگاہ اللہ دے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے بارگاہ چاہتے کہ مولا سارے بنی اسرائیلی، سارے گستاخ رسول، سارے دشمن موسیٰ دنیا تو چلے گئے نے، نیست و نابود ہو گئے نے، تباہ و برباد ہو گئے نے، لیکن ایک بچ گیا. یہ وجہ کی ہے؟ رب فرمایا موسیٰ یہ بچیاں نہیں بلکہ بچایا ہے، بچیاں نہیں بلکہ بچایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی کہ مولا کی وجہ ہے انہوں کیوں بچایا گیا؟ رب کائنات فرمایا موسیٰ انہوں اس واسطے بچایا ہے کہ ایدہ لباس تیرے ورگا، ایک کوشش کرتا کہ اپنی شکل و صورت تیری صورت اور تیری شکل جیسا بنائے. تو میری منشا میری عظمت گوارا نہیں کرتی کہ جیڑا ہر انداز وچ تیری صورت کو اپنانے دی کوشش کرے، ہر لباس وچ تیرے لباس کو اپنانے دی کوشش کرے. میں رب کائنات کو تے عذاب مسلط فرما دے. مرکاش شریف کے اندر ملا قاری علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو کے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دی صورت کو اپنے جیسا بنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی صورت والویک اپنے آپ نے موسیٰ دی صورت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی لباس کو انہاں کے مطابق اپنے لباس کو کرنا چاہتا ہے. تو رب کائنات انہیں تے عذاب مسلط نہیں فرماتا کہ اگر میرے آقا دا امتی ہو گئے سرکار آقا علیہ السلام دی سنتاں تے عمل کرنا شروع کر دے اودے تے کیویں عذاب آ سکتا ہے؟ لیکن کچھ کرو تے صحیح، اپنے چہرے نو سنت مصطفیٰ دے نال سجاؤ تے صحیح، اپنے لباس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورگے بناؤ تے صحیح. اگر دشمن موسیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تشبیہ صورت شکل لباس اپنانے دی وجہ تو عذاب نہیں آ سکتا کہ سنت مصطفیٰ دی وجہ تو مسلمان تے عذاب کی بھی آ سکتا.
حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر نبی اور ابو البشر پوری ذریت پوری دنیا رب کائنات نے جدے وچوں پیدا فرمائی کائنات اندر جتنے بھی انسان نے چاہے وہ کالے نے گورے نے دراز قد نے یا چھوٹے قد نے وہ کتے ملک وچ ویران والے ہون عرب وچ عجم وچ کتے ویران والے ہون لیکن ہون انسان پوری انسانیت دا باپ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام رب کائنات نے اپنی حکمت مطابق چونکہ رب کائنات نے اس چیز میں پہلے لوح محفوظ سے تحریر فرما چھٹیا سی کہ آدم کی تخلیق کی جائے گی انہوں ایک درخت منع کیا جائے گا لیکن وہ دل وچ ایک ایسی چیز میں خود پیدا کرا کہ درخت قریب چلا جائے گا اتھو جا کے پھل کھائے گا کہ اس پھل دے کھانے دی وجہ تو میں رب کائنات اس آدم کو جنت وچوں زمین تے منتقل کروا دیواں گا جدوں زمین تے چلا جائے گا او دے وچوں حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہون گے او دے وچوں حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہون گے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پیدا ہون گے اس تو بعد آدم دی ذریت وچوں اس محبوب نو پیدا کراں گا جس محبوب واسطے رب کائنات نے پورے انتظام اور اہتمام فرمائے پوری پلانک اور تمام معاملات رب کائنات پہلے لوح محفوظ سے تحریر فرما چھٹے اور یہ حدیث پاک جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام دا عالم ارواح مکالمہ ہویا باہم گفتگو ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی حضور ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تسی نہ دانا کھاندے تے نہ سانو زمین تے جانا پیندا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ اندا دسو جیڑی رب کائنات نے آپ دے کتاب تورات سورت وچ نازل فرمائی ہے اس کتاب وچ میری اس خطا دا اجتہادی یعنی کہ جیڑی باعث ثواب ہے ادا ذکر ہے کہ نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی حضرت آدم ضرور اس کتاب وچ آپ کی اس خطائی اجتہادی دا جو کہ باعث ثواب ہے ادا ذکر ہے تو حضرت آدم علیہ السلام فرمایا موسیٰ انہا جاننا ہے کہ میری تخلیق تو قبل کتنے سال کتاب لکھی گئی عرض کی کہ حضرت آدم پاک 50,000 سال قبل اس کتاب جو رب کائنات نے تحریر فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام فرمایا کہ تیری کتاب میری تخلیق تو قبل اتنا دراز عرصہ لکھی جا چکی ہے اگر او دے وچ میرا واقعہ موجود ہے تو پھر سمجھ لے کہ میں خود نہیں کیتا بلکہ رب کائنات کی حکمت کے مطابق کیتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو اور علماء نے ایک بڑا کمال کا نقطہ بیان فرمایا کہ ایک شیطان ہے جڑا جنت وچوں خارج ہویا لیکن توقع لعنت دی وجہ اپنی شیطانیت اور فسادی دی وجہ دوبارہ جنت وچ نہیں جا سکتا لیکن ادھر حضرت آدم علیہ السلام نے رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام نے حکمت مطابق جنت وچوں زمین تے منتقل فرمایا پھر عرصہ دراز زندگی بسر فرمانے تو بعد زمین تو پھر رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں منتقل فرمایا بعض لوگ اعتراض رکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نہ دانا کھاندے تو نہ رب کائنات زمین تے منتقل فرماندا نہ اسی پیدا ہوندے نہ اج فساد مشکلات اور پریشانیاں پشیمانیاں دا سامنا کرنا پیندا علماء فرماندے کہ حضرت آدم علیہ السلام رب کائنات نے
جنت وچوں زمین تے اس واسطے منتقل فرمایا کہ آدم جڑی تیرے پشت وچ پلید لوگ نے انہاں نوں دنیا تے چھڈ کے پاکیزہ لوگ لے کے تو دوبارہ جنت وچ آ جا۔ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اگر جنت وچوں زمین تے آئے تے بد بینت بد غلیظ بد فطرت لوگ انہاں نوں جنت وچوں زمین تے منتقل کرن واسطے آئے، لیکن جدوں وہ دنیا تے آ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت میں چلے گئے، تے جتنے حضرت آدم دی ذریت وچ نیک اور صالح لوگ نے با کردار لوگ نے وہ کل قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام دے نال جنت وچ نال ہی ہون گے۔ یعنی کہ رب کائنات نے غلیظ لوگاں تو آدم دے ذریعے جنت نو پاک اور صاف فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین تے تشریف فرما ہوئے، حالانکہ عبادت رب کائنات دے مخلوق حضرت آدم علیہ السلام دے وچوں پیدا کیتی جانی سی۔ عبادت کرنے واسطے آئے، اگر حضرت آدم علیہ السلام نہ آندے تو آپ دے دل وچ عبادت دی تڑپ نہ پیدا ہوندی، اور اگر عبادت دی تڑپ پیدا نہ ہوندی تو رب کائنات بیت اللہ شریف کو کس طرح تعمیر فرماندا؟ یعنی کہ جتنے بھی معاملات بنیادی طور تے حضرت آدم علیہ السلام دے ذریعے رب کائنات نے فرشتیاں دے واسطے نال مینوں اور تینوں عطا فرمائے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام 309 سال دا جدوں جنت وچوں زمین تے آئے، رب کائنات دی بارگاہ وچ کڑ گراندے رہے، سجدہ سجود رہے۔ علماء فرماندے نے اور شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے کہ 309 سال ندامت دی وجہ تو پریشانی دی وجہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اکھاں مبارکہ اٹھا کے آسماناں ول نہیں تکیا۔ 309 سال دا یعنی کہ اتنی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر حیا اور غیرت ایمانی موجود ہے کہ آپ نے ندامت کی وجہ اور رب کائنات کی بارگاہ کی حیا کی وجہ اپنی اکھاں آسماناں ول اٹھا کے نہیں تکیا۔ 309 سال ہوتے رہے۔ ایک دن 309 سال کے بعد جب وسیلہ پایا گیا، رب فرمایا پیارے آدم کیوں پہ روندے ہو؟ عرض کیتی مولا بلا وجہ نہیں پیا روندا، میں تے اس عمل دی وجہ تو پیا روندا کہ جس عمل دی وجہ تو مینوں جنت وچ زمین تے منتقل فرمایا۔ حضرات وقار رب کائنات حضرت آدم علیہ السلام نے انہاں لفظاں نو قرآن وچ ذکر فرمایا۔ رب کائنات فرمایا آدم انہاں تے دس رہے ڈونا کیوں اے پریشانی دی وجہ کی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام عرض کی میرے مولا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ فرمایا میرے مولا اسی اپنی جانت ظلم کر بیٹھے ہاں، کوئی عمل کر بیٹھے ہاں جس عمل دی وجہ سے تو جنت وچ زمین تے منتقل فرما چھڈے آئے۔ اسی اپنی جانت ظلم کر لے ہن تیری بارگاہ وچ آئے ہاں، ساڈے تے رحم فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے، کیونکہ اگر تو ساڈے تے کرم نہ کیتا ہو، تو ساڈے تے مہربانی نہ فرمائی، اسی دنیا دے وچ ہوندا لوکاں وچ ہو جاواں گے جڑے خسارے والے نے جنہاں نے دنیا تے آ کے نقصان اٹھایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر نبی نے لوگوں انبیاء علیہ السلام گناہاں تو پاک نے، گناہ اللہ دے قریب نہیں آ سکتا۔ ایک جناب والا آدم علیہ السلام معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود عرصہ دراز رب کائنات کی بارگاہ استغفار کرتے رہے، روتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے دنیا کی امت محمدیہ تک، امت محمدیہ دنیا کے قیامت صبح تک ہر پیدا ہونے والے فرد لو درس پہ دیندے نے، سبق عطا کرتے نے۔ لوگوں اسی دے نبیاں
ساڈے کول گناہ ہو نہیں سکدا لیکن پھر بھی اللہ دی بارگاہ زارو قطار رونے اللہ دی بارگاہ استغفار کرنے تسی تے بڑے گناہگار ہو بڑے سیاہکار ہو بڑے بد اعمال ہو ساڈے ول ویکھو اگر اسی نیکوکار ہو کے نہ رونے تسی تے پھر گناہگار ہو تانوں اپنے مالک دی بارگاہ تے کتنا رونا چاہیدا ہے حضرات وقار تانوں کتنا رونا چاہیدا ہے انبیاء علیہ السلام دی قرآن دے اندر سیرت پڑھ لو انہاں دے حالات پڑھ لو حضرات وقار رب کائنات دی بارگاہ تے برگزیدہ ہونے دے باوجود مقرب ہونے دے باوجود اللہ دے نبی ہونے دے باوجود اللہ دی بارگاہ تے سر ٹکا کے جنگلاں وچ جا کے پہاڑاں دی کوٹ جا کے اللہ دی عبادت وچ مشغول ہو کے اللہ دی بارگاہ تے زارو قطار رونے میرے مولا سانو معاف فرما دے میرے مولا ساڈے تے کرم نوازیاں فرما دے انبیاء علیہ السلام حالانکہ معصوم الخطا نے ان الانبیاء معصومون عن الخطا حالانکہ انبیاء علیہ السلام انہاں چیزاں تو پاک نے اور سانو پہ دسنے نے لوگوں سانو تے جناب والا گناہ والی ضرورت ہی کوئی نہیں اللہ شانی سانو ضرورت ہی کوئی نہیں کیونکہ رب کائنات نے سانو انہاں چیزاں تو پاک فرما چھڑے آئے مبرر فرما چھڑے آئے جانو اپنے مالک دی بارگاہ کتنی عاجزی کے ساری دے نال آنا چاہیدا ہے حضرات وقار ہر چیز نالو میرے رب دی رحمت وسیع ہے ہر چیز نالو زیادہ میرے رب دی رحمت بڑی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کائنات نے معراج عطا فرمائی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے نو ویکھیا کہ جناب والا پردے وچ چھپ کے گناہ پیا کردا ہے لیکن اللہ دے نبی دے نظراں دے سامنے وے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی میرے مولا اس بندے نو تباہ و برباد فرما دے بلکہ علامہ جناب والا سید محمود علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حوالے نال نقل فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رب کائنات نے پوری کائنات کے پردے ہٹا دیتے پوری کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نگاہاں دے سامنے ویکھیا ایک بندہ گناہ پیا کردا ہے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا اس بندے نو تباہ فرما دے نیست و نابود فرما دے اے دنیا تے رہ کے گناہ پیا کردا ہے تیری نافرمانی پیا کردا ہے رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمایا او بندہ تباہ ہو گیا نیست و نابود ہو گیا رب کائنات نے غرق فرما چھڈیا کچھ دن گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بستی وال ویکھیا اس بستی دے اندر بھی ایک بندہ چھپ کے اللہ دی نافرمانی پیا کردا ہے گناہ دے وچ مشغول ہے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کائنات دی بارگاہ عرض کیتی مولا اس بستی دے اندر بھی گناہگار سیاہکار بد اعمال تیری نافرمانی کرنے والا ہے میرے مولا تیرا نبی ابراہیم تیری بارگاہ دعا کرتا ہے اس بندے دے ذریعے بھی اس دنیا نو پاک فرما دے اس بندے نو غرق فرما دے رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دے صدقے اس بندے نو غرق فرما چھڈیا تباہ کر دیتا کچھ دن گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ایک بندے نو گناہ دی حالت وچ ویکھیا رب کائنات دی بارگاہ عرض کیتی میرے مولا اس بندے نو بھی غرق فرما دے اس بندے دے گناہاں دی وجہ تو زمین نو پاک فرما دے رب کائنات فرمایا پیارے موسیٰ پیارے ابراہیم تسی بندیاں نو گناہ دی حالت وچ ویکھتے جاؤ گے ساڈی بارگاہ دعا کرتے جاؤ گے تو ساڈا خلیل تو ساڈا یار تو ساڈا پیار ساڈی منشا گوارا نہیں کرتی کہ اسی تیری
گل نو ٹال دئیے تیری تے گل نو قبول نہ کریے اسی قبول فرما دیا جانا ہے لیکن میرے پیارے نبی ابراہیم ایک گل غور نال سن دو جڑا بندہ دنیا تے رہ کے گناہ کردا ہے میں رب کائنات نو تین انعام عطا فرمانا وا مولا انعام کیڑے کیڑے نے فرمایا اگر کوئی بندہ دنیا تے رہندیا ہویا گناہ کردا ہے میں رب کائنات نو توبہ دی توفیق عطا فرما دینا وا جدوں تک جناب والا میری رحمت وسیع والی ہے جدوں تک جناب والا مغرب کی طرف سورج نہیں چڑھتا اودوں تک اونوں میں توبہ دا ٹائم عطا فرما دینا وا جدوں تک اودی زندگی دیاں سانساں پیاں چلدیاں نے اودوں تک مانوں توبہ دی توفیق عطا فرما دیا رہنا اگر وہ بندہ توبہ نہ کرے لیکن جناب والا گناہ دی حالت وچ دنیا تو چلا جائے میری نافرمانی دی حالت وچ دنیا تو چلا جائے اس بندے دی نسل وچ کوئی ایسا بندہ پیدا فرما دینا وا جڑا اودے واسطے توبہ کرے اودے واسطے میری بارگاہ وچ استغفار کرے میرا دوسرا انعام ہے جڑا بندہ نافرمانی دی حالت وچ دنیا تو چلا جاندا ہے اودی نسل وچ کوئی نیکوکار پیدا فرما دینا وا اودے واسطے استغفار پیدا اودے واسطے استغفار کرنے والے پیدا فرما دینا وا تے میرے پیارے نبی ابراہیم میرا تیسرا انعام ہے کہ جڑا بندہ جناب والا میری نافرمانی کر دیا دنیا تو چلا گیا ہے اونوں توبہ دا ٹائم عطا نہیں فرمایا یا نے توبہ نہیں کیتی دوسرا انعام جناب والا دی اگر نسل وچ کوئی نیکوکار پیدا نہیں فرمایا تے پھر تیسرا انعام اے عطا فرمانا وا کل قیامت والے دن اس بندے دے گناہاں نو اپنی رحمت دے ذریعے معاف فرما دینا وا تین انعام عطا فرمانا پہلا انعام کہ انہوں اتنا ٹائم عطا فرما دینا دی زندگی وچ صدق دل دے نال قائم ہونے واسطے آ جائے اگر یہ نہیں تو پھر اودی نسل وچوں کوئی نیکوکار کوئی پارسا کوئی مقرب کوئی استغفار کرنے والا کثرت سے نال توبہ کرنے والا پیدا فرما دینا اگر یہ بھی نہ ہوئے تو پھر میرے رب دی رحمت بڑی وسیع رحمتی وسعت کل شیء فرمایا کہ پھر اس بندے نو قیامت والے دن میں اپنی رحمت صدقے او دے گناہاں نو معاف فرما چھڈا میرے رب دی رحمت اور اگر ساری زندگی کوئی گناہ کرتا رہے میرے رب دے دروازے تے صدقے دل دے نال آخری لمحات وچ بھی قائم ہون واسطے آ جائے میرا رب او دی زندگی دے گناہاں نو نہیں ویندا بلکہ اپنی رحمت دے صدقے پچھلی پوری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما چھڈا صحابہ کرام علیہ رضوان دا جمع غفیر امام ترمذی علیہ رحمہ حدیث پاک نو نقل فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سارے اصحاب رسول تشریف فرما رہے تو سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غلامو بنی اسرائیل ایک گناہگار مالدار جدا نام کفل ہے او دا تانوں واقعہ نہ سناواں عرض کیتی حضور کیوں نہیں فرمایا کہ رب کائنات نے بڑا مال و زال عطا فرمایا ہر رات خوبصورت اعلی لڑکی دے نال برائی کرتا رہا زیادتی کرتا رہا زنا کرتا رہا ایک وقت ایک رات ایسی آئی کہ او دے کل مفلوق الحال اور نادار نوجوان لڑکی ایک عورت آئی آن کے کہنے لگی کہ فل میرے بچے نے تو کھانے واسطے کچھ دینا تو میرے گھر وچ کچھ نہیں تو تیرے کول اس واسطے آئے ہیں کہ تو مالدار ہے اللہ نے تینوں دنیا دی فراوانی عطا فرمائی ہے تو او دے وچ کچھ مینوں دے تاکہ میں اپنے بچیاں نو جا کے کھانا کھلاواں انہاں جا کے پکا کے انہاں نو کچھ دیواں جا کے شکم سیر ہو جائے تو سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غلامو جدوں بی بی اپنی حاجت لے کے اپنی تمنا لے کے خواہش لے کے ایک سائل بن کے اس مالدار دے دروازے پہ آئی تے او بول کے کہنے لگا کہ 30 دینار میں تینوں 60 دینار دیواں گا لیکن تو اپنے جسم سے منو قدرت دے دے یعنی کہ اپنے نال منو برائی کرنے کی اجازت دے دے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلامو او جدو بی بی نے کی فلدی الفاظ سنے بی بی جناب والا اکھاں وچوں آنسو آنا شروع ہو گئے رونا شروع کر دیتا رب کائنات دی بارگاہ جد کیتی میرے مولا ایک طرف اولاد ایک طرف گناہ اگر گناہ نہ کرا اولاد کی حالت میرے کول ویکھی نہیں جاندی
تے اگر جناب والا اپنی اولاد کو شکل سیار کرنے کی کوشش کرا ادھر گناہ کرنا پوے گا حضرات ذوالفقار ادھر کی فلامی بادشاہ مالدار عورت کے سامنے اصرار پہ کرتا ہے میری سرکار فرمایا غلاموں اس بی بی نے کی فلو اپنے جسم نے اجازت دے رہی تھی ایک پردے وچ چلے گئے عورت دستر کر دیٹ گئی کی فل جناب والا اس بی بی نے جسم نے قریب آیا جسم تو کپڑا ہٹایا جب جسم تو کپڑا ہٹایا قریب جناب والا عورت نال برائی کرے زنا کرے لیکن عورت کی آنکھوں میں تو ہنستے ہوئے کی فل بول کے کہہ لگا انا تے دس دے تو رونی کیوں ہوئے بی بی بول کے کہہ لگی کی فل رونی اس واسطے ایک طرف گناہ ہے دوسری طرف اولاد جتنی مرضی بھی جناب والا سخت دل ماں ہوئے اور دے کل میں کیا نہیں جانتا اور دیا نظرہ دے سامنے اور دی اولاد روئے جناب والا کھانے دی وجہ تو دل بنا رہی ہوئے اس وجہ تو گناہ پہ کرنی آؤ حضرات ذوالفقار ماوا دے دل بڑے نرم ہوتے نے آدم چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے نے ماوا دے دل نرم گناہ کو قد کرن قبول جدائی مانو دولت پیش جا کر لین قبول گدائی اتران دے ہر عیب چھپاون دے کدے نہ کرن برائی آدموں سے کی جنت جانا جس مادی قدر نہ پائی میرے مصطفیٰ فرمایا غلاموں او مائے ماں دی تڑپ رب کائنات نے بڑی عطا فرمائی اولاد واسطے اس واسطے جناب والا ماں روتی ہے کہ پلو آتی ہے ایک طرف میری اولاد ہے دوسری طرف گناہ روتی اس واسطے پچھلی پوری زندگی میں گناہ نہیں کیتا بڑی غربت میں کیے لیکن گناہ کو قریب نہیں آن دیتا بڑی ناداری میں کیے لیکن رب دی نافرمانی نہیں کیتی اج گناہ اس واسطے پہ کرنی اولاد کی حالت تکی نہیں جانتی میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلاموں جب کی فن ویکھیا او بی بی ایک طرف اولاد دوسری طرف گناہ گناہ دی وجہ تو اللہ دی بارگاہ وچ ڈردیا ہویا پہ روتی ہے کہ فل جناب والا بی بی دے جسم تو تھلے اتر آیا اللہ دی بارگاہ چت کیتی میرے مولا یہ غریب ہو کے میرے دل اتنا ڈر دیے تو تے میرے پہ اتنا کرم فرمایا ہویا ہے مجھے دنیا تے فراوانی عطا فرمائی ہوئی ہے میرے دل اندر تیرا خوف کیوں نہیں میرے مولا میرے دل بھی اپنا میرے دل وچ بھی اپنا خوف پیدا فرما دے تے میں کی فل تیرا بندہ تیری بارگاہ چت کرنا وا میں توبہ ہون واسطے آ گیا وا تائب ہونے واسطے آ گیا وا میرے مولا میری توبہ قبول فرما لے میری استغفار قبول فرما لے اللہ کے ذوالفقار میری سرکار فرمائے غلاموں او صحابیوں رب کائنات نے اس جناب والا گناہگار کی توبہ قبول فرما لئی لیٹنے واسطے آرام کرنے واسطے سونے واسطے بستر سے لیٹ گیا اس کے بعد او کی فلی جناب والا روح کفرے علوی تو پرواز کر گئی دنیا تو چلا گیا فوت ہو گیا لیکن جدو صبح لوگ اٹھے اونے دروازے سے ویکھیا فاصبح مکتوبا علی بابہ اونے دروازے تے لکھیا ہویا ہے او لوگوں بستی والےو کی فن گناہگار نہ سمجھیا جے جناب والا اللہ دا نام فرمان نہ سمجھیا جے اج رات اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کیتی ہے رب کائنات نے اے گناہاں نوں معاف فرما کے بخشش والے لوگاں وچ تیرا شمار فرما چھڈیا فرما کے
ایڈے گناہ ول نہ ویکھو اج رات نے استغفار کیتا توبہ کیتا تو رب نے ایدی استغفار دی وجہ تو پچھلی پوری زندگی دے گناہ معاف فرما کے تے اینو نیکوکاراں وچ شمار فرما چھڈیا رحمتی واسعت کل شیء یہ میرے رب دی رحمت لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا فرمایا کہ اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا لیکن اپنے عقائد و نظریات اپنی سوچ و بچات لوگوں کے متعلق اپنا کردار اخلاق وقار اچھا ہونا چاہیے اللہ دی ذات ہر گناہ معاف فرما دے گا لیکن حقوق العباد تلفی معاف نہیں فرمائے اپنے متعلق جتنے بھی حقوق نے میرا رب طاقت رکھتا ہے کہ انہاں نوں معاف فرماوے لیکن جڑی بندیاں دے حوالے نال تلفی کی گئی ہے اودوں تک وہ معاف نہیں ہو سکتے جب تک بندہ دوسرے بندے نوں معاف نہ کرے تو دعا ہے کہ مالک لم یزل سانو حقوق اللہ حقوق العباد دی پابندی کرنے دی توفیق عطا فرمائے ایک میں گل کرنا چاہنا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا بشرط زندگی اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو پھر کتے کریں گے لیکن آج بھی وقت ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا انجے یہ جمعے انہیں زندگی وچ گناہ کیتا ہی کوئی نہیں آج اگر ساڑی سانس ساڑی نبض ساڑا تعلق روح دے نال چل رہا جسم دا تو سانو ایک کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مالک کی بارگاہ آن کے جتنے گناہ ہو چکے ہیں انہاں دی استغفار کر کے توبہ کر کے اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ توبہ دا معنی اور مطلب ہے کہ انسان جب توبہ کر لے پوری زندگی جتنی ہوئی باقی ہے دوبارہ گناہ ول نہ وے تو اللہ تعالیٰ ایسی توبہ نصوحہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین